لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ اجمی کاشتکار لوگوں پر گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ تو سیدنا ہشام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر سیدنا ہشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی، تو گورنر نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خراج اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اس زمین کی پیداوار پر عائد کیا جاتا ہے جو کسی اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے قبضہ اور تصرف میں ہو، اور مسلمانوں کی زمینوں کی پیداوار سے جو مالیہ وصول کیا جاتا ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جزیہ وہ سالانہ رقم ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والوں سے ان کے جان و مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کے عوض وصول کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غیر مسلم اہل ذمہ جزیہ۔ تو عذاب سے مراد وہ مخصوص قسم کی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو دے گا۔ تو دنیا میں کوئی ایسی سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اور وہ قیامت والے دن ایسی سزا دینے والے کو سزا دے گا۔ تو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کرنا اور سروں پر تیل ڈالنا، یہ بھی جہنم ہی کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث رسول بیان فرما کے گورنر کو متنبہ فرمایا، تو انہوں نے اس سزا کو ختم کر دیا۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرایا جائے اور وہ ظلم کے ارتکاب سے باز آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔